دیکھ میرا پاکستان میں تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو، یہ جو آج آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت سی جو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد 150 سال پرانی مسجد ہے اور یہ مسجد واقع ہے جی ملتان میں، محلہ خدکاں، قدیر آباد، نزد چوک فوارہ۔ اور یہ بہت ہی پیاری، انتہائی خوبصورت مسجد، یہ خاندان درانی اور سدوزئی، خاندان خدکہ سدوزئی درانی، یہ اس خاندان کے جو بزرگ رہنما تھے، انہوں نے اس مسجد کو آج سے تقریباً 150 سال پہلے اسے تعمیر کیا تھا، اور آج یہ اولیاء کرام کے شہر میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت، بڑی ہی پیاری مسجد ہے۔ اور یہ میں اس وقت اس مسجد کے باہر کی طرف موجود ہوں۔ یہ ساتھ ہی یہ محلہ خدکاں ہے اور اس کے ساتھ یہ اس مسجد کی ایک 4 دیواری سی ہے، اور یہ یہاں کچھ تھوڑا سا تعمیر و مرمت کا بھی کچھ کام ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے سامنے مسجد جو ہے یہ انتہائی جاذب نظر، بہت ہی پیاری، خوبصورت، اور یہ اصل میں اس مسجد کی طرف آنے اور یہ ایک پرانا اور قدیمی ایک راستہ ہے، یہ گلی ہے جو کہ محلہ قدیر آباد کی طرف سے آتی ہے، اور یہ میرے بالکل لیفٹ سائڈ پر یہ جو گلی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چوک فوارہ کی طرف سے اگر ہم آئیں تو پھر یہ گلی آتی ہے۔ اصل میں مسجد کی طرف اندر جانے کا اور داخل ہونے کا جو ایگزیکٹ جو رستہ ہے وہ یہ ہے۔ یہ پرانا گیٹ دیار کی لکڑی کا تیار ہوا اور یہ آج بھی ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ یہ مین اس کا داخلی راستہ ہے، اور یہ ایک پرانا لکڑی کا دروازہ، اور ساتھ ہی لکڑی کے کچھ شہتیر جو کہ پرانے دیار کی لکڑی کے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی جو طرز تعمیر اور جو لک ہے وہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ دروازہ کتنے سو سال پرانا ہے، کیونکہ ایسے دروازے اب شاذ و نادر ہی کسی جگہ پر نظر آتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ ہم داخل ہوئے محلہ کی طرف، اور پھر داخل ہوتے ہی ساتھ ہی یہ بہت ہی خوبصورت، پیاری، چھوٹی سی مسجد جس کے اوپر بلیو ٹائل کا زیادہ کام ہوا ہے، اور کچھ اس کے بارے میں معلومات میں آپ کو مزید بھی دیتا ہوں۔ یہاں پر جو ایک خوبصورت جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک لوہے کا دروازہ تھا، اس کے اوپر ایک جانب یہ مسجد لکھا ہوا ہے، اور اس کا یہ حصہ اب ناکارہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس مسجد کو اصل جو نام تھا وہ یہ ہے، وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدکیان اور خدکہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اب ہم آپ کو ذرا لے کے چلتے ہیں مسجد کے اندر، اور یہ میں بالکل سامنے مسجد کے آ چکا ہوں، اور صحن سب سے پہلے سنگ مرمر، سفید سنگ مرمر کا خوبصورت صحن ہے، اور صحن کے ساتھ ہی سامنے بلیو ٹائلز کے ساتھ، جی ہاں، یہ اب ہم مسجد کے اندر آ گئے ہیں، اور یہ 150 سال پرانا یہ دروازہ، اس کی جو دروازے کی جو ساخت ہے وہ بھی دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دروازے کتنے پرانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر خلفائے راشدین، ان کے اسماء گرامی اور مبارک لکھے ہوئے ہیں، اسماء مبارک وہ کندہ کیے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی احادیث مبارکہ جو ہیں، احادیث مبارک وہ بھی یہاں پر کندہ کی ہیں۔ اوپر کی جانب تھوڑا سا دیکھیں تو فارسی کے اندر یہاں پر جو ٹائلیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور ایک جگہ پر آخر میں 1690 ہجری کا بھی ذکر ہے۔ خوبصورت اس مسجد کے 2 بڑے مینار، ایک اس طرف
اور اس کے ساتھ ہی 2 چھوٹے مینار اور اندر اور جو ہیں وہ 2 گنبد بھی اس مسجد کے ہیں. اس کے دروازے جو ہیں جو پرانے وہ 3 ہیں. ایک مرکزی دروازہ جو کہ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے, اور یہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا دروازہ ہے. اور یہ مسجد کا مینار, اور مسجد گلی سے جو ہے یہ کافی اونچی ہے, اور یہ اس کا خوبصورت ایک مینار ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ مرکزی دروازہ, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا دروازہ. تو مسجد کے فرنٹ پر 3 دروازے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ایک اور دروازہ ہے. 150 سال پرانی مسجد. یہ سامنے ہمارے یہ وضو خانہ ہے, اور پھر یہاں پر خاندان خدکہ سدوزئی درانی اور ان کی آل اولاد کے حوالے کے ساتھ یہاں پر ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ یہ خاندان کب اور کہاں سے کیسے آباد ہوئے تھے. اور پھر اس میں ہندوستان کے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور ان کے بیٹوں کے ہم اثر تھے. یہ خاندان آلو سے ابدالی کی شاخ ہے, اور ایران کے بادشاہ صفی تاجدار کے ہم اثر تھے. اور یہ پورا ایک ذکر ہے افغانستان, ایران, اور اس کے ساتھ ہی یہ مسجد کے اندر جانے کا ایک اور راستہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں مسجد کے اندر کی طرف آپ کو لے کے چلوں, دکھاؤں, میں یہاں پر تھوڑا سا یہ میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ سامنے کی طرف سے مسجد کے اوپر خوبصورت بلیو 2 گنبد ہیں. ایک بڑا گنبد ہے اور ایک چھوٹا گنبد ہے, اور ملتانی ٹائلز کے ساتھ مسجد کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے. کافی عرصے کے بعد اسے دوبارہ رینوویٹ بھی کیا گیا ہے, اور کچھ کام آج کل بھی ہو رہا ہے. یہ مسجد کے اندر داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے, راستہ ہے. تو یہ اس وقت ہم مسجد کے اندر آ چکے ہیں, اور یہ اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا ایک اضافی ایک کمرہ بنایا گیا تھا. ابھی کیونکہ جب ہم اس وقت یہاں پہنچے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید ہم مسجد کے اصل اندر سے آپ کو دکھا سکیں. تو یہ مسجد کی اصل ساخت تھی, اور یہ اس وقت جس کمرے میں موجود ہوں اسے بعد میں جو ہے وہ تعمیر کیا گیا, سائٹ پر وقت کی ضرورت کے مطابق اسے ایکسٹینڈ کیا گیا. تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو میں آپ کو مسجد کے اندر سے بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. جی دوستو, میں کوشش کرتا ہوں کہ مسجد کے اندر اصل جو مسجد کا جو اندر کا حصہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. میرے ساتھ ہی چلیے. تو یہ ہم اب, جی ہاں, یہ اب ہم مسجد کے اندر آ چکے ہیں جہاں پر 5 گانہ نماز ادا کی جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت, انتہائی خوبصورت. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس اللہ کے گھر کی کیسے تعریف کروں. اتنی خوبصورت مسجد میں نے شاید ہی اس سے پہلے کبھی دیکھی ہو, اور بہت ہی پیاری محبت اور لگن اور جذبے کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا اور اسے اب سنوارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک وہ درج ہیں, درود شریف درج ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فارسی کے اندر یہاں پر اشعار اور آیات وہ کندہ ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوقت الاول من الصلاۃ رضوان اللہ والوقت الآخر عفو اللہ رب الترمذی. میں نے کچھ اگر غلط پڑھا تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہاں پر بہت ہی پیاری
مسجد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے کے ساتھ، اور یہ مسجد کا مین جو بڑا گنبد ہے، یہ وہ گنبد ہے، اور یہ مسجد کی بالکل سامنے کی بہت ہی پیاری یہ نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب کے لیے مختص جگہ، اور یہ ایک چھوٹا گنبد۔ باہر سے ہمیں اس کے 2 گنبد نظر آئے تھے، لیکن اندر آ کے ہمیں اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑا گنبد اور 2 چھوٹے گنبد ہیں۔ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، السلام علیکہ یا سیدنا میکا علیہ السلام۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت مسجد، اور یہاں آ کر دل انتہائی خوش ہوا ہے کہ 150 سال بعد بھی اس مسجد کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اسے رینوویٹ کیا گیا ہے، سجایا گیا ہے، اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور محلہ خدکہ میں 5 وقت پنجگانہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور یہاں میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں تھوڑا سا کہ محکمہ آثار قدیمہ نے بھی اس مسجد کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے، اور اس کی رینوویشن میں ٹائم ٹو ٹائم وہ بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اور ابھی جیسے کہ باہر سے ہم نے اس مسجد کو دیکھا، اور اس کی خوبصورتی اور اس کی بحالی میں اور اس کی اثر نو کچھ تھوڑی سی جو تعمیر ہے اس میں محکمہ آثار قدیمہ نے بھی بہت زیادہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ اس ایک چھوٹی سی کھڑکی پرانے دور کی، اور اس کے اوپر ساتھ ہی اس کی وہی آج سے کئی 100 سال پرانی جو کنڈی، وہ، اور اس کے اندر اذان کے لیے، یہ اذان دینے کے لیے یہاں پر جگہ ہے۔ اور بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت مسجد، اور میری اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ دعا ہے کہ اے اللہ اس مسجد کو اسے تا قیامت ایسے ہی قائم و دائم رکھیں، اور یہاں پر لوگوں کو آ کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہیں۔ اور میں اس مسجد کے حوالے سے میرے پاس الفاظ کم ہیں، میں جتنی اس کی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت مسجد۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آباد رکھے۔ اور اس کے بنانے والے یقیناً وہ لوگ، وہ بزرگ، وہ خاندان سدوزئی اور دورانی خاندان، وہ بھی ان بزرگوں کا جو کردار وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ اور پھر بہت ہی پیاری جگہ، بہت ہی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ اپنے دیکھنے والے اپنے ناظرین کو ملتان کے ایک ایسے گنجان آباد علاقے میں، جہاں پر آنے بڑا کم لوگوں کو پتہ ہے کہ محلہ خدکہ جو ہے وہ کہاں پر ہے، اور یہ مسجد کے باہر ایگزٹ کا رستہ اندر داخل ہوتے ہوئے وہی پرانی ٹائلز کا استعمال کیا گیا کہ جو کہ آج سے کئی 100 سال پہلے جس کے ساتھ مزارات کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اور یہ مسجد کا خوبصورت ایک بیرونی منظر، اور آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ایک پیاری سی جگہ، ایک انتہائی خوبصورت مسجد ہم آپ کو دکھا سکیں۔ اور اس کی پسندیدگی کے حوالے سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے اس پورے ولاگ میں اگر مجھ سے کوئی لفظ کوئی غلطی سے میرے منہ سے نکلا ہو تو میں اس کے حوالے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں کہ میرے لفظ کوئی منہ سے ایسا کوئی غلط نکل گیا ہو تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ اس حوالے کے ساتھ ضرور کمنٹس کریں گے، مجھے خوشی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر اگلے کسی بھی ولاگ میں آپ کو کسی اور اچھی جگہ پر لے کر چلیں گے۔ تو اس وقت تک
اجازت چاہوں گا.